نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء إحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے ہمارے رب، قرآن کریم کو تو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے غموں کو دور کرنے والا اور ہماری پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ اللہم انی اسألک لذت النظر علی وجہک والشوق الی لقائک۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ہمیں وہ چہرہ دکھا جس کی ہم ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، اور ہمیں جنت الفردوس میں انشاءاللہ داخل کر تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں انشاءاللہ۔ آج ہم لیسن کر رہے ہیں ہمارا آیت نمبر 17 سے، اور ہم نے کل یہاں پر مکمل کر لیا تھا قدروہا تقدیرہ پہ، اور ہم آیت نمبر 17 کی طرف اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ وَيُسْقَوْنَ، اور وہ پلائے جائیں گے، یعنی کہ ان کو پلایا جائے گا، وہ خود نہیں پئیں گے، پلایا جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے نا کہ ہم تو خود ہی اٹھا اٹھا کے گلاس پیتے رہتے ہیں، مگر کوئی ہمیں پلائے، کوئی ہمیں سرو کرے، کوئی ہمارے آس پاس لے کے چیزیں کھڑا ہو کہ جی لو پیو بھائی، لو کھاؤ بھائی، ہے نا، وہ والی بات ہے کہ جس میں ہمیں بہت ہی ایک عزت افزائی والی بات ہے کہ ہمیں فیل ہو کہ ہاں ہمارا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا، وہ پلائے جائیں گے اس میں، یعنی کس میں، یعنی کہ جہاں جنت میں جائیں گے وہاں ان کو پلایا کھلایا جائے گا، سروسز دی جائیں گی ان کو، وہ خود ان کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا، خود تو وہ ایک طرح کا بادشاہ ہوں گے نا اپنی اسٹیٹ کے، تو اس لیے ان کو خود کچھ کرنا نہیں ہوگا۔ کیسے پلایا جائے گا؟ کأسن، پیالے سے، اور کاس کہتے ہیں بھرے ہوئے پیالوں کو، جام کو۔ عموماً آپ دیکھیں کاس جو ہے عموماً وہ والے پیالے کہلاتے ہیں جس میں ڈنڈیاں نہیں ہوتی۔ جس سے اگر میں آپ کو تشبیہ دوں، بہرحال تشبیہ اس سے نہیں دینی چاہیے، بٹ ٹھیک ہے، جو آپ نے گلاسز دیکھے ہوں گے جس میں ایسی چیزیں پی جاتی ہیں، تو وہ گلاسز جو ہے مراد ہے کہ جس میں کوئی ہینڈلز نہیں ہوتے پکڑنے کے۔ جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ شراب کافور کی آمیزش ہوگی یا اس کے اندر جو ہے اس کا مکسچر ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ مزاج، ہاں اس کے اندر جو مزاج ہوگا یا اس کے اندر جو چیز ڈالی جائیں گی یا ملائی جائے گی وہ کیا ہوگی؟ وہ زنجبیلہ ہوگی۔ زنجبیل جس کو آپ ادرک کہتے ہیں، سوکھی ہوئی ادرک کو کہتے ہیں، اور ڈرائی جنجر کو، اور جو گیلی ہماری ہوتی ہے ادرک جس کو ہم پیستے ہیں اپنے بہت سارے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں، تو ڈرائی جنجر ہو یا تو گیلی ادرک ہو، دونوں میں سے جو بھی ہوگی اس کو زنجبیل ہی کہا جا رہا ہے۔ بیسکلی جو یہ زنجبیل ہے یہ صحرائی پودا ہے، اور عرب میں اس کا ذائقہ بہت پسندیدہ تھا، مگر ابھی ریسنٹلی ایک اسکالر کی میں بات سن رہی تھی تو انہوں نے زنجبیل پر ڈسکشن کرتے ہوئے فرمایا کافی کے اندر زنجبیل ملا کر کے عرب پیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایسا زبردست ذائقہ ہوتا ہے اس کا کہ میں نے کبھی کافی ایسی نہیں پی۔ تو میں نے سوچا ابھی گرمیاں ہیں، تھوڑی سردی آ جائے یا تھوڑا موسم بہتر ہو جائے تو یہ بھی پی کے دیکھا جائے کہ زنجبیل کافی میں کیسی لگتی ہے۔ عرب جو ہیں وہ کافی میں زنجبیل ڈال کے پی رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، کہ ان کو پلائے جائیں گے ایسے پیالوں میں جس کے اندر زنجبیل کی جو ہے وہ ملونی ہوگی، جس کو ملایا گیا ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں کہ زنجبیل کے بارے میں اگر ریسرچ وغیرہ پڑھیں آپ تو ہمیں زنجبیل کی ریسرچ کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے پودے کے اندر رکھ دیے ہیں، اس کے اندر بہت سارے بینیفٹس ہیں۔ میں صبح کافی سارے بینیفٹس کو سرچ کر رہی تھی کہ کتنے بینیفٹس ہیں اس کے اندر، تو بہت سارے ہیں، اتنا تو ہم اس میں ابھی ذکر بھی نہیں کر سکتے، بٹ ہاں کچھ میں نے ہائی لائٹس کیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم جان لیں کہ یہ واقعی کیا چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے بھیج دیا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ جو جنجر ہے نا، جنجر کا جو اصل روٹ کا ورڈ ہے وہ زنجر ہے، وہ زنجریر ہے، زنجریر، اور مجھے لگتا ہے کہیں زنجبیل سے ہی نکلا ہے وہ زنجریر، اور اس سے جو ہے وہ پھر ہماری جو عام لینگویج میں وہ زنجریر سے جنجر بن گیا ہے۔ بہرحال
ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی تاکہ ایک طرح سے ہمیں لگے کہ ہاں یہ قرآن کے الفاظ سے قریب ترین کا لفظ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ جو جنجر ہے اس کی آپ دیکھیں، اس میں نہ صرف یہ کہ ہم اپنے کھانوں میں بہت زیادہ ڈالتے ہیں، اپنی بہت ساری ریسیپیز میں یوز کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو سویٹ ڈشز ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے، ہمارے یہاں تو خیر اتنی سویٹ ڈشز میں ہم جنجر نہیں یوز کرتے، بٹ اگر ویسٹ میں دیکھیں تو آپ وہ جنجر کے بسکٹس اور کیکس اور پتہ نہیں بہت سی چیزیں جو ہے وہ جنجر سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ خیر تو یہ تو کھانے پینے کی بات ہو گئی، ڈھیروں ریسیپیز ہو سکتی ہیں جو اس کو آپ جانتے ہو کہ جنجر سے بنائی جاتی ہیں، چاہے وہ سویٹ ہوں یا سور ہوں یا نمکین ہوں یا کیسی بھی ہوں۔ جنجر بیسکلی نا اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اسی کے اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی بنا پر یہ اسکن، کہتے ہیں سارے کے سارے نیچرل انگریڈینٹس ہیں جو انسان کو اینٹی ایجنگ یعنی کہ ایجنگ سے محفوظ رکھتے ہیں، جو بہت کام کی باتیں تھیں نا خواتین کے لیے، میں نے بس وہی چن کے لے کر آئی ہوں آپ کے لیے تاکہ آپ کو مزہ آئے پڑھ کے کہ واقعی جنجر کتنا فائدہ مند ہے ہمارے لیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک تو اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی ایجنگ ہے یہ، اور فریش جنجر جو ہے اس کے بہت سارے جو ہے وہ فائدے ہیں۔ اگر فریشلی جنجر کو جو ہے رب کیا جائے یا اس کو گریٹ کیا جائے تو وہ بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایون کہتے ہیں کہ جنجر کو اگر ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر کے اسکن کے اوپر آپ اس کو رب کریں تو اسکن کے بھی بہت سارے فائدے جو ہیں وہ اس جنجر سے بڑھ جاتے ہیں۔ اسکن ریفریش ہو جاتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ ہو جاتی ہے، ایجنگ کے جو رنکلز وغیرہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں، اور بڑے فائدے تھے۔ میں نے کہا اتنے فائدے خواتین کو مل رہے ہیں تو ضرور پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں آج کل ہیئر فال جو ہے وہ سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم سب جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزیں استعمال کر کے اپنے بالوں سے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، تو اس میں ہیئر انرجی کو کیسے بوسٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو جنجر ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت زبردست ریمیڈی ہے، جس کا ہیئر لاس ہو رہا ہو، ہیئر پرابلم ہو رہا ہو، ڈینڈرف ہو رہا ہو یا اسپلٹ اینڈز ہو رہے ہوں، کسی بھی حالت میں جنجر بیسڈ ٹریٹمنٹ جو ہے، جنجر بیسڈ ٹریٹمنٹ کو کیا کہتے ہیں کہ بلینڈ ٹوگیدر وتھ انین اینڈ جنجر، اور اس کے ساتھ ہی کچھ آئلز جو آپ لگاتے ہوں اس کو ملا کر کے سر پہ، یا ایلو ویرا بھی کبھی جس کو جو سوٹ کرتا ہو، آلیو آئل یا کیسٹر آئل یا ایلو ویرا، پھر اس کو ڈیمیج ہیئر پہ اپلائی کریں تو آپ ایکسلنٹ رزلٹ آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی ایکنی بھی ہے اور اسکن کی برائٹنس کے لیے بھی یوز ہوتا ہے یہی جنجر۔ پھر کہتے ہیں پروموٹ ہیلدی اسکن، کہتے ہیں بہت سے جو اسکن کے ایشوز ہیں، فیشیل ایشوز ہیں، اس کو بہت سارے اس کو یہ آئلی شائنی کمپلیکشن کے اندر جو ہے بدل دیتا ہے، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی زبردست اس کی اسٹڈیز ہیں جو کہ چونکہ ایشیا میں بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے جنجر، تو اس لیے انہوں نے اسٹڈیز بھی بہت زیادہ کی ہیں اس کے اوپر کہ کتنا افیکٹو ہے ہماری یہ ویمنس کی خاص طور پر جو اسکن ہوتی ہے ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے۔ اور اب دیکھیں ہم کھانوں میں ڈالتے ہیں مگر ہمیں پتہ نہیں تھا ہم کیوں ڈالتے ہیں۔ میرے ذہن میں بھی آتا تھا ہمیشہ لہسن ادرک ڈالو، سالن میں ڈالو، سبزی میں ڈالو، گوشت میں ڈالو، کیوں ڈالو بھائی، اس سے ہوتا کیا ہے آخر؟ تو اب جا کے پتہ چلا کہ زنجبیل کے تو اور بہت سارے ایسے فائدے بھی ہیں جو شاید ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، اور ہمارے بڑوں نے جب ان چیزوں کو سوچا ہوگا کہ کھانے پکانے میں ڈالیں، جس کا مطلب ہے کچھ جو ان کی غذائیت ہے وہ تو ہمیں ایک طرح سے مل ہی جائے گی نا، اگر زیادہ نہیں تو۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کا جو ایسے ہربس ہوتے ہیں ان کا انٹیک بہت زیادہ بھی نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ آپ اگر سمجھ گئے کہ بہت سارے فائدے پتہ چل گئے تو بس جی اب تو کلو بھر جنجر گھر میں آ جائے گی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جنجر ایل، اور اس کے بعد جنجر ٹی، اور اس کے بعد جنجر ہر سالن میں، اور قہوہ جنجر میں، مطلب ہر چیز میں نہیں، اتنا نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اس کے اندر بھی ایک کوانٹٹی آپ نے رکھنی ہوتی ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ ایکنی کو کلیئر کرتا ہے یہ، اور چونکہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے تو اس لیے آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت ہی برائٹ اینڈ گلو کرتی ہے۔ کہتے ہیں پریونٹ نوزیا اور اسٹمک ٹربل، یعنی کہ اگر بہت سارے لوگوں کو جو نوزیا فیلنگ ہوتی ہے، عموماً صبح اٹھتے کے وقت نوزیا فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کچھ ایسا کھانے کے بعد نوزیا فیلنگ ہوتی ہے، یا اسٹمک کے کچھ ٹربلز ہوتے ہیں، یعنی کہ اسٹمک جو ہے وہ کچھ بھی آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو بہت سارے جو اینشینٹ چائنیز ہیں اور جو رومنز اینسسٹرز ہیں وہ سب بھی انہی فوائد کو جانتے ہوئے جنجر استعمال کرتے تھے، اور بہت سارے اسٹمک کی وجہ سے جنجر کو جو ہے وہ کسی جیم وغیرہ میں بھی یوز کیا جاتا ہے، یعنی کہ جنجر کو پیئر کے ساتھ ملا کے جیم بنا لیا جائے اور اس کو یوز کر لیا جائے تاکہ وہ اسٹمک کو اپسیٹ کرنے والے ہو تو اس کو ایک چمچہ لے لیا صبح اور شام آپ نے، تو اس طرح کی چیزوں کو بنا کے بھی استعمال کیا جاتا ہے جنجر کا۔
پھر جو جنجر کے ساتھ آپ دیکھیں ہنی واٹر بنایا جاتا ہے، یہ آپ کے گلے کے لیے، اور ایون ابھی جو ہم کہہ رہے ہیں کرونا وائرس میں آپ کی امیونٹی بہت جو ہے وہ لو ہو جاتی ہے، تو اپنی امیونٹی کو انہانس کرنے کے لیے، امیونٹی کو گرو کرنے کے لیے بھی آپ یہ جنجر یوز کر سکتے ہیں. اس میں ہنی واٹر بنا کے اس میں لیمن یوز کریں اور زبردست قسم کا آپ کا ڈرنک بھی بن جائے گا، اور آپ جو ہے اس سے امیونٹی بھی ڈیولپ ہوگی اس کے اندر. پھر کہتے ہیں یہ فائٹنگ کینسر بھی ہے، یعنی کہ کینسر سے بھی فائٹ کرتا ہے، چونکہ یہ بہت ہی اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، اینٹی مائکروبائل پراپرٹیز اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے کیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو کینسر کے ایسے تمام جو بنتے ہیں جراثیم جسم کے اندر یا کہیں پر بھی، تو اس سے بہت جلدی پریونٹ کر دیتا ہے آپ کو. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی خوشخبری جو ہم خواتین کے لیے ہے، وہ جو ہم سب ویٹ کے سلسلے میں بہت ہی پریشان رہتے ہیں کہ ویٹ بڑھ گیا ہے اب کیا کریں اس کا، تو کہتے ہیں ایکسٹرا فیٹ کو برن کرتا ہے یہ جنجر. یعنی کہ اگر آپ اس کا ہیلدی جنجر سوپ بنا لیں اور اس میں کہتے ہیں ڈیلیشیس سوپ بنا لیں آپ ڈنر کے لیے، تو آپ کا وہی کھانا ہو جائے، تو آپ کا نہ صرف یہ کہ جنجر آپ کو بہت ساری غذائیت دے گا، آپ کی انرجی کو بوسٹ کرے گا، اس کے علاوہ آپ کا میٹابولزم کو بہت اچھا کرے گا اور آپ کے فیٹس کو بھی برن کر دے گا. اس کے علاوہ بہت سی اور بھی اس کے اندر چیزیں ہیں. بس ایک آخری بات یہ، چونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور چونکہ یہ اینٹی انفلیمیٹری اس کے اندر پراپرٹیز پائی جاتی ہیں، تو اس کا جنجر ٹی بنا کے پیا جا سکتا ہے، یعنی کہ دن میں 1 سے 2 مرتبہ، یعنی کہ زیادہ نہیں، 1 to 2 ٹائم جو ہے وہ ہم اس کا جنجر ٹی بنا کر بھی ایز آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو قہوہ بنا کے پی لیا جائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ اس کو پی کے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. پھر ڈینڈرف کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، اسکیلپ کو جو ہے وہ نرش کرتا ہے. پھر بہت سارے جو ہمارے پینز ہوتے ہیں ان پینز کو جو ہے وہ ریلیف کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فائدے اور بہت ساری ریسیپیز جو ہیں اس سے ہمارا جو ہے گوگل بھرا پڑا ہے، اگر آپ چاہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کو. یہاں پہ تھوڑا سا زنجبیل کے بارے میں نے اتنی انفارمیشن آپ کو کیوں دی ہے، اس لیے کہ تاکہ ہم، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی چیزیں وہاں دے رہا ہے جس سے ہم دنیا میں ریلیٹ کر سکیں اور اس کے فائدے جان سکیں. اور بہت سے لوگوں کو یہ اس کا ذائقہ اور بہت پسند تھا، اور خصوصاً آپ دیکھیں یہ ساری صورتیں جو ہیں وہ عرب کے ماحول کے سیناریو میں آ رہی ہیں، کیونکہ پہلے تو سننے والے عرب ہی ہے نا اس قرآن کے جو نازل ہوا تھا، تو وہاں جو ہے یہ بہت نارم ہے ان کا، اور بہت زیادہ یوزیج میں بھی ہے، کیونکہ صحرائی پودا ہے نا ایک طرح کا، تو وہاں پہ ان کے صحرا میں بھی بہت آرام سے لگ جاتا ہے. اس کے لیے بہت نرم اور بہت ہی زرخیز مٹی اس طرح کی چیزیں نہیں چاہیے اس کو اگنے کے لیے، تو صحرائی قسم کا پودا ہے، تو صحرا میں بھی بہت آسانی سے لگ جاتا ہے، تو وہ لوگ بہت کامنلی یوز کرتے تھے. تو آپ کو پتہ ہے نا قرآن کے بہت سارے جو تشبیہات اور استعارے ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اس لیے بھی یہاں رکھے ہیں کیونکہ عرب فیملیئر تھے ان چیزوں سے، تاکہ وہ جلد سے جلد ریلیٹ کر سکیں اس چیز کو. جیسے کہ بہت سے عرب آتے بھی تھے، آپ سے سوال بھی کرتے تھے. کل ہم نے بات کی تھی نا کہ وہ ببول کے بارے میں پوچھا اس عرابی نے آ کر کہ ببول کے کانٹے والے درخت، جنت میں بھی کانٹے والے درخت ہوں گے کیا؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ ہاں ببول ہوگا وہاں پہ، مگر اس کے ہر شاخ پہ 70 کھانے اور 70 کھانوں کی 70 قسمیں ہوں گی. تو اس قسم کی چیزیں ریلیٹیبل ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانے کے لیے وہی مزاج استعمال کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَيَسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ ان کو زنجبیل سے پلائیں گے جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی. اچھا، پیچھے بات ہوئی تھی کہ اس میں مزاجن کافورا ہوگا، کافور کی آمیزش ہوگی. یہاں پتہ چل رہا ہے کہ زنجبیل کی آمیزش ہوگی، یعنی کہ ڈرنک کے بہت ڈفرینٹ، جیسا پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ڈرنک کے بہت سارے ڈفرینٹ فارمز ہیں، اور کچھ کولڈ ڈرنکس ہیں اور کچھ ہاٹ ڈرنکس ہیں. تو زنجبیل جو ہے بیسکلی وہ ہاٹ ڈرنکس کے اندر آتا ہے، کیونکہ اب جیسے ہم نے کافی کی بات کی، کافی میں مکس کر کے پئیں، پھر جنجر ٹی کی بات ہوئی کہ گرم ٹی ڈال کے پئیں، پھر جنجر سوپ کی بات ہوئی کہ آپ سوپ میں اس کو پئیں. تو یہ جنجر بیسکلی زیادہ افیکٹو جو ہے نا وہ ہاٹ میں ہوتا ہے. تو جیسے ایک کولڈ ڈرنک ہو گئی اور ایک ہاٹ ڈرنک ہو گئی، دونوں ہی ڈرنکس وہاں موجود ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں بھی ہمیں دونوں ڈرنکس ہی جو ہے چاہیے ہوتی ہے. کبھی ہمیں ٹھنڈک لگ رہی ہے تو ہمیں پھر کچھ گرم چاہیے ہوتا ہے، گرم نہیں لگ رہی ہے تو کچھ ٹھنڈا چاہیے ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ان دونوں ہی مزاجوں کے لیے بتا دیا کہ یہاں پہ کولڈ اینڈ ہاٹ دونوں ڈرنکس اویلیبل ہیں، جو دل چاہے پیو. سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے، عینن فیہا، یعنی کہ عینن
اس میں چشمے ہوں گے، فیہا اس میں یعنی کہ جنت میں، تو سما جن کا نام ہوگا سلسبیلا، سلسبیل، یعنی کہ سلسبیل نامی چشمہ بھی وہاں ہوگا۔ سلسبیل بیسکلی بہتا ہوا صاف پانی کو کہتے ہیں، یعنی کہ صاف بہتے ہوئے پانی کو سلسبیل کہتے ہیں، اور اس کے ایک معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ خوشگوار پانی جو حلق سے آسانی سے اتر جائے اٹکے بغیر، ٹھیک ہے، یعنی کہ بعض اوقات پانی ہمارے حلق میں اٹک رہا ہوتا ہے، کڑوا لگ رہا ہوتا ہے، تو وہ پیا نہیں جا رہا ہوتا ہم سے، اور بعض اوقات پانی اتنا خوش ذائقہ ہوتا ہے کہ ٹھنڈا میٹھا پانی کہ وہ پیا جاتا ہے بہت ہی آسانی سے، اور آپ کو کبھی لگتا ہے کہ پی کے پتہ بھی نہیں چلا کہاں چلا گیا پانی۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں سلسبیل جو ہے نہ صرف یہ کہ بہتے ہوئے پانی اور خوشگوار پانی بلکہ لذیذ پانی کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ ایسی پانی جس میں لذت بھی ہو، جس میں مزہ بھی ہو۔ اور سلسبیل جیسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ چشمے ہوں گے جو یفجرونہا تفجیرا کر لیں گے وہ عباد اللہ اور نکال کے لے جائیں گے اپنے، پھر ایسے چشمے ہوں گے جہاں پہ شراب کافور کی آمیزش ہوگی، پھر ایسے چشمے ہوں گے جہاں پہ زنجبیل کی آمیزش ہوگی، پھر ایسے بھی چشمے یا سلسلے ہوں گے جن کو سلسبیل کہا گیا ہے۔ سلسبیل بیسکلی کیا ہے، ہمیں احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلسبیل ایک چشمے کا نام ہے، اور چشمے کی طرف جانے کے راستے کو سل کہتے ہیں، اور سل سبیل ملائیں تو کیا پڑتا ہے، چشمے کی طرف جانے کا راستہ، اس لیے سلسبیل نام ہو گیا اس کا۔ حضرت علی کا قول ہے ویسے یہ اس بارے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ چشمے کی طرف جانے کا راستہ مراد ہے یہاں سے۔ تیسرا معنی جو کیا جاتا ہے سلسلۃ السبیل، یعنی کہ راستے کا بل کھاتا ہوا سلسلہ، ٹھیک ہے۔ چوتھا معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ چشمے کا بہتا ہوا سلسلہ، یعنی کہ ایسا چشمہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے فالز ہیں جو کہ مسلسل بہت دور تک بہتے ہوئے جاتے ہیں، جیسے لائک نائگرا فالز ہیں، کتنی دور تک بہتے ہوئے جاتے ہیں، اور کتنا پانی اس کے اندر ہے، اور کہاں سے پانی گر کے کہاں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی کسی بہتے ہوئے چشمے کا سلسلہ مراد ہے کہ بہتا ہوا سلسلہ کہ جہاں چاہیں گے اس کو لے جائیں گے، اس کی بھی جو ہے وہ نالیاں اپنے گھروں تک، اپنے محلوں تک بنا کے لے جائیں گے۔ اسی طرح پھر پانچواں معنی کیا جاتا ہے کہ آسانی سے حلق سے اترنے والا، یعنی کہ آسانی سے جسم میں داخل ہو جائے گا، یعنی کہ بہت مشکل نہیں ہوگی ہمیں اس کو پینے میں، اس کو ہضم کرنے میں، یا اس کو پینے میں ایفرٹ نہیں کرنی پڑے گی ہمیں۔ اور چھٹا قول جو ہے وہ مجاہد کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تیز بہنے والا چشمہ، یعنی کہ بہت تیز بہنے والا چشمہ سلسبیل مراد ہے کہ سپیڈ سے بہ رہا ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں چشمے بہت سلولی بہ رہے ہوتے ہیں، ہلکا ہلکا پانی نکل رہا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے، اور بہت سے چشمے میں بہت ہی گشنگ واٹر آ رہا ہوتا ہے، بہت ہی فلو میں اور بہت ہی فاسٹ والا آ رہا ہوتا ہے، تو وہ بہت تیزی سے بہ رہا ہوتا ہے۔ ایسے ہی مقاتل بھی ایک اسکالر، ان کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اس کا نام سلسبیل اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ بیٹھنے کی مجالس، جنتیوں کے بیٹھنے کی جگہوں اور ان کے کمروں اور ان کے راستوں میں بہتا ہوا چلائے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا زبردست ان کی بات، انہوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے، اپنا قول ہے ویسے، ان کی اپنی سوچ ہے، بٹ ایون اٹ از پاسبل آئی تھنک کہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جہاں جنتی بیٹھیں گے اور جہاں پر ان کی مجلسیں بن رہی ہوں گی، چاہے وہ کمرے میں ہوں، چاہے وہ راستے میں ہوں، چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، وہ خود بخود سلسبیل بہتا ہوا راستہ بناتا ہوا ان تک وہیں پہنچ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جنت میں جو شخص جو خواہش کرے گا وہ وہی اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اور جیسے ہم نے بات پیچھے پڑھی کہ جنت میں کسی کو پیاس لگے گی تو سراہی چلتی ہوئی اس کے پاس آ جائے گی، اور کب جو ہے اس خود بخود اس کے ہاتھوں میں آ جائیں گے، اسی طرح پھل خود بخود آ جائیں گے۔ تو ایسے ہی وہ پانی کی خواہش کرے گا کہ پانی پینا ہے تو پانی خود بخود جہاں چاہیں گے وہ چلتا ہوا خود بخود اس کے پاس چلا آئے گا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ایک بات ہو رہی تھی پیچھے کہ وہ جو کافور والا چشمہ ہوگا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو وہ پھاڑ لیں گے اور اپنے اپنے گھروں تک لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سلسبیل ہے جس کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو آپ نے کوئی ایفرٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں، دکھا دی یہاں پہ، جو ایون ہم دنیا میں وی کانٹ ایون امیجن اٹ، کہ ہم ایسا کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم کیسے جو دریا بہ رہے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے دریا بہ رہے ہیں، اور بہت سے دریاؤں کے ہم نے ڈفرینٹ نام بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کس طرح سے ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم دریا سے کوئی اپنی ایک نہر نکال کر کے یا اپنی کوئی چین یا کینل نکال کر کے اپنے گھر تک لے آئیں کہ جی ہمارے گھر تک پہنچنا چاہیے اس کو، دریا کو، ہمارے یہاں پانی کم
نہیں ہونا چاہیے کسی بھی طرح. تو ہم ایسا نہیں کر سکتے بیکاز دنیا میں لمیٹیشنز ہیں سب چیزوں کی, اور ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گھروں میں نہر نکال کے لے جائے. جیسے کیونکہ دنیا میں تو ہم چاہتے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر کے دروازے پہ نہر بہ رہی ہو, پانی کی کمی نہ ہو کہیں پہ بھی ہمیں. جیسے آج کہتے ہیں پانی بہت بڑا مسئلہ ہے, تو پانی کی کمی کہیں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ہمیں پانی کی اتنی صورتیں بتا دی ہیں, اتنے ہاٹ اور کولڈ ڈرنکس بتا دیے ہیں, اتنا بہتا ہوا نہریں دریا اور پتہ نہیں کیا کیا بتا دیا ہے کہ انسان جو ہے نا وہ سوچ کے خوش ہو جاتا ہے, کیونکہ پانی جو ہے وہ انسان کی بہت ڈائر نیڈ ہے کہ اس کے بغیر انسان دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا پانی کے بغیر. اور وہ کہتے ہیں نا کہ انسان ابھی جس نہج پہ آج کل ہم پہنچے ہوئے ہیں جہاں پانی کی اتنی قلت ہے, اور جگہ جگہ پہ پانی جہاں نہیں آتا لوگ ٹینکرز ڈلوا رہے ہوتے ہیں, اور یا پھر یہ جو پانی وہ ٹینکرز سے ان کے گھروں میں آتا ہے وہ پانی بھی کیسا عجیب و غریب ہوتا ہے, بعض اوقات میٹھا بھی نہیں ہوتا, کڑوا کسیلا پانی بھی ہوتا ہے, تو ڈفرینٹ واٹرز ہوتے ہیں. تو اب دیکھیں ہم دنیا میں پانی کے بہت سے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں, اور اس میں بھی کافی صحیح غلط بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ وہ ٹھیک نہیں ہے. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو جو ہمارا پانی ہے نا, آخرت میں یا جنت میں کم از کم یہ پانی کا ایشو تو نہیں ہوگا نا. جیسے کہ ہم کبھی کسی جگہ شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور ہم کبھی کسی اور جگہوں پہ جانا چاہتے ہیں, کہیں گھر خریدنا چاہتے ہیں, تو ان گھر خریدنے میں ہم اپنی کن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں جہاں گھر لینا ہے وہاں پہ کیا ہونا چاہیے. تو عموماً آپ دیکھیں جہاں پر ہم گھر لینا چاہتے ہیں وہاں پر ہماری سب سے بڑی جو ایک خواہش ہوتی ہے کہ کیا وہاں پانی تو ہو ایٹ لیسٹ, یعنی کہ باقی چیزوں پہ تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں نا, کہ آپ بجلی کے لیے آپ جنریٹر لگا سکتے ہیں, آپ جو گیس کے بدلے میں آپ وہاں پر جو ہے سلنڈرز لگا سکتے ہیں, مگر پانی کا مسئلہ خالی ٹینکر سے حل نہیں ہوتا, کیونکہ ٹینکر میں پانی کتنا آ جائے گا آپ کے گھروں میں. تو یہاں بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دنیا میں ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہمارا پانی کا ہے, آخرت میں یہ پانی کا مسئلہ ہمارے لیے بالکل بھی نہیں ہوگا وہاں جنت میں, اور وہاں پہ پانی کی کمی بالکل بھی نہیں ہونے والی ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں آیت نمبر 19 کی طرف. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ, اور گھوم پھر رہے ہوں گے ان پر کن پر, ان جنتیوں پر جو جنت میں موجود ہیں. کون گھوم پھر رہے ہیں؟ وِلْدَانٌ, ایسے بچے یا لڑکے یا ٹین ایجرز جو ہیں وہ گھوم پھر رہے ہوں گے. مخلدون, جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے, یعنی کہ ان کی ایجز میں کوئی ڈفرینس نہیں آنے والا. وہ مخلد بیسکلی خالد سے ہے, خلد سے ہے, تو اس کا مطلب ہمیشگی ہوتا ہے, یعنی کہ وہ لڑکے یا وہ ٹین ایجرز جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے. اذا رأیتہم, جب تم دیکھو گے ان کو, یعنی کہ تم جب ان پہ نظر ڈالو گے ان لڑکوں پہ, حسبتہم, تم سمجھو گے ان کو, لؤلؤا, کہ وہ موتی ہیں, منثورا, بکھرے ہوئے. تم جب دیکھو گے ان کو تمہیں لگے گا کہ موتی ہیں بکھرے ہوئے. آپ دیکھیں نا کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو ہم جہاں جائیں گے وہاں پہ ہمیں سروسز کیسے ملنے والے, ہم یہ بھی تو دیکھتے ہیں نا ہم کون سے ہوٹل میں ٹھہریں جہاں سروسز کیسی ہوں گی, ہمیں کیا فیسلٹیز وہاں پہ مل رہی ہوں گی, اور جہاں کا سروس اسٹاف بہت اچھا ہو, جہاں پہ آپ کھانے جا رہے ہو, رہنے جا رہے ہو, یا کچھ ایسے وزٹ کرنے جا رہے ہو, وہاں پہ آپ کو سروسنگ اسٹاف بہت اچھا ملے تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں نا, کیونکہ ہمارے بہت سارے مسئلے تو سروس اسٹاف کی ہیلپ سے ہی پورے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے گروسری شاپنگ کر لی ہے, اب اتنی ساری ٹرالی بھر کے آپ اٹھا کے اس میں سامان لے جا کے اپنی گاڑی میں ڈالیں گے, آپ کو کوئی ہیلپ مل جاتی ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں لے جاؤں آپ کی گاڑی تک, تو آپ کہتے ہیں ہاں پلیز, وائی ناٹ, شیور, بیکاز کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمارا یہ ہیلپ کر دے اور ہم اس کے بدلے میں اس کو کچھ پے کر دیں, کیونکہ وہ کچھ زیادہ پے بھی نہیں کرنا ہوتا, اور الحمدللہ ہماری وہ ایک ٹینشن سی دور ہو جاتی ہے کہ ہمیں اتنا سامان ٹرالی اتنی بھاری گھسیٹ کے لے جانی پڑے گی, اور اس کے بعد جو ہے اس کو سامان کو ہمیں اپنی گاڑی میں اٹھا کے رکھنا ہوگا. تو آپ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں کہ جہاں ہم جانے والے ہیں, یہ جہاں جانے کا ٹور گائیڈ مل رہا ہے, وہاں پہ کیا ہے, وہاں سروسز بہت زبردست ہیں, وہاں سروس دینے کے لیے بہت زبردست وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایسے رکھے ہوئے ہیں سروس دینے والے جو کہ ینگسٹرز ہیں. ولدان بچوں کو کہتے ہیں نا. اور عموماً دیکھیں آپ کے جب بچے کہیں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ٹین ایجرز کام کرتے ہیں کہیں پہ, تو ان کو ایک طرح سے آپ سمجھا سکتے ہیں, ان کو ڈانٹ سکتے ہیں, ان سے جو ہے وہ کوئی بھی کام لے سکتے ہیں, وہ منع نہیں کریں گے اور آپ کا کام کر دیں گے. تو عموماً ہمیں ایسے جو سروسز کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں تو ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ
کہ ہاں ان سے بات کرنا، ان کو بات منوانا اور ان سے کرنا آسان ہو جائے گا ہمارے لیے. اور اب دیکھیں بہت سارے جو ریسٹورینٹس ہوتے ہیں ان ریسٹورینٹس کے اندر بھی بہت سارے جو سروسز کے لیے لڑکے رکھے جاتے ہیں وہ بھی ینگسٹرز رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ بہت ہی کہتے ہیں نا بھاگ دوڑ والا کام کر سکیں، فریکوینٹلی آ جا سکیں اور بہت ہی کہتے ہیں ینگ مائنڈ ہوں، جلدی بات سمجھ سکیں، پک کر سکیں، چیزیں ہم کو جلدی یاد ہوں، وہ آپ کو ریفر کر سکیں، ہاں فلاں 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 فوڈ ہمارے پاس موجود ہے، فلاں 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 سہولت ہمارے پاس موجود ہے. تو جو ینگ مائنڈ ہوتا ہے نا تو وہ ان سب چیزوں کو جلدی کیٹر کر لیتا ہے. اور یہی اگر ہم کہیں کہ کوئی اولڈ قسم کے جو ہے وہ ملازمین ہو جاتے ہیں جب اولڈ قسم کے ملازمین ہو جاتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ ان کو بھی چیزیں بھول جاتی ہیں، ان کو بھی یاد نہیں رہتی، یا ان کے کام کے اندر وہ کوالٹی نہیں رہتی جو ان کی ینگ ہونے میں ہوتی ہوگی. تو کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا. اور جو ان کا آنا اور جانا اور ان کا سننا اور ان کا بات آگے کنوے کرنا، اور پھر اگر کوئی ان سے شکایت کی جائے خصوصاً کہ آپ نے یہ کیا کرتے، وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں، آپ نے یہی تو کہا تھا، میں وہی تو کر کے آیا ہوں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں جو ہے اس قسم کے کوئی بھی ایٹیٹیوڈ نہیں ملے گا آپ کو شکایتی، کہ کہیں پر بھی کوئی کمی رہے گی نہیں جو شکایت ہو. تو آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ایسے لڑکے، ایسے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، مطلب ینگسٹرز ہی ہوں گے وہاں پہ، جو ینگسٹرز ہیں وہ سروس کر رہے ہوں گے. مخلدون جو ہے نا اس کے بہت سارے اور بھی جو ہے میننگز کیے جاتے ہیں، اور اس میں کیا ہوتی ہے، ایک تو مخلدون چونکہ خالد سے ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ ان کو کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی وہ کبھی مریں گے ہی نہیں. ظاہر سی بات ہے جنت میں تو کوئی موت کا سلسلہ ہی نہیں ہے، تو وہ ان کو موت بھی نہیں آئے گی. اسی طرح ایک معنی اور کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے، بڑے نہیں ہوں گے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی عمر تک ہی رکھنا ہے، اس سے زیادہ ان کو بڑا نہیں کرنا، یعنی کہ اس سے زیادہ بڑے ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تیسرا معنی کیا جاتا ہے کہ وہ کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے، یعنی ان پر جو ہے وہ ایج کے آثار نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت میں ہر چیز چونکہ ہمیشہ ہے اور ایک جیسی سٹیج پہ رکی ہوئی ہوگی، تو اس لیے وہاں پہ کوئی شخص بوڑھا ہی نہیں ہوگا. اسی طرح ایک معنی اور کیے جاتے ہیں کہ ان کو بہت ہی کہتے ہیں کنگن پہنائے گئے ہوں گے، یا ان کو بہت آراستہ کیا گیا ہوگا، ان کو سجا بنا کر رکھا گیا ہوگا، یا جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جیسے بہت ہی یونیفارمڈ ہوں گے. بہت سی آپ نے جگہ سروسز جب لی ہوں گی تو دیکھا ہوگا آپ نے، ایسے تمام جو آپ کو سرو کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ لوگ ایک یونیفارم کے اندر ہوتے ہیں، اور بہت سی جگہوں پہ بہت ہی نیٹ اینڈ ٹائڈی اینڈ کلین یونیفارم ہوتا ہے، جس میں بہت ہی پیارے پیارے سے لگ رہے ہوتے ہیں کہ بھاگ بھاگ کے کام کرتے ہوئے وہ لڑکے جو بہت ہی نیٹ یونیفارم کے اندر ہوتے ہیں. اور انہیں کو تعالیٰ کیا فرما رہے لؤلؤا، کہ تم دیکھو گے ان کو اور حسبتم، تم سمجھو گے ان کو کہ جیسے وہ موتی ہے بکھرے ہوئے، یعنی کہ جیسے وائٹ ڈریسز کے اندر آپ دیکھیں نا جب ایسے سروسز کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو بالکل ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے نا کہ وہ کوئی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور اگر ہم اوپر سے ان کو دیکھ رہے ہوں جیسے کہ کوئی برڈ ویو لے رہے ہوں اوپر سے دیکھ کر کے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی موتی ہیں جو وائٹ ڈریسز میں بھاگ دوڑ کر کے ادھر سے چیزیں ادھر کر رہے ہیں، ادھر سے چیزیں ادھر کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا منصورہ، منصورہ جو ہے وہ منصور نثر سے ہے، نثر کہتے ہیں بکھری ہوئی چیز کو، اور نثر نظم کے مقابلے میں آتا ہے. نظم ہوتی ہے منظوم چیز اور نثر ہوتی ہے جو بکھری ہوئی چیزیں ہوں، یعنی کہ بہت لمبی لمبی باتیں ہوں اس کے اندر، مطلب صفوں کے صفوں پہ بکھیرا گیا ہو، تو اس کو نثر کہتے ہیں. تو بیسکلی کیا ہے کہ وہ بکھرے ہوئے ہوں گے، یعنی کہ گھوم پھر رہے ہوں گے، سرو کر رہے ہوں گے، بھاگ دوڑ کر رہے ہوں گے، اس لیے ان کو نثر بھی کہا جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنت میں سرو کرنے والے گھوم پھر کے سروس کر رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اتنا خوبصورت منظر ہوگا وہ کہ جیسے لگے کہ موتی جو ہے وہ بھاگ دوڑ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہاں کی سروسز بہت زبردست ہوں گی، بلکہ ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ یہ سروس جو ہے نا وہ سیپریٹ سروسز ہوں گی، یعنی ہر آدمی کے لیے ایک سروس کرنے کے لیے موجود بندہ ہوگا. جیسے آپ کبھی ریسٹورینٹ میں جائیں تو ہر ٹیبل کے لیے ایک بندہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹیبل پہ ایک سروس کر رہا ہوگا، اور جب تک وہ سروس کر رہا ہوتا ہے اس سامنے کے لیے پھر نیکسٹ کوئی دوسرا اس وقت اس دوران میں نہیں آتا. تو وہاں پر بھی کیا ہے کہ ہر ایک شخص کے لیے سروس الگ سے کی جا رہی ہے.
اور کچھ سوچے نا کہ کیسے حسین لگتے ہوں گے نا جب وہ بکھرے ہوئے ہوں، بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے لیے آ جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک چیز لا رہے ہیں، کبھی دوسری چیز لا رہے ہیں اور لا کے رکھ رہے ہیں، اور ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے، ہر ٹیبل پہ ایک نیا بندہ جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے پھر رہا ہے، ان کا آرڈر لے رہا ہے، ان کو پلیس کر رہا ہے، لا رہا ہے، کچھ دے رہا ہے، ان کی شکایتیں سن رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک وہی منظر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ عموماً ہم ریسٹورینٹس میں جاتے بھی کیوں ہیں، کیوں جانا چاہتے ہیں ہوٹلس میں، کیوں جانا چاہتے ہیں ایسے ایٹنگ اسپاٹ میں کھانے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ ہمیں ایک سروس دی جا رہی ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے اپنا آپ کوئی زیادہ امپورٹنٹ سا، یا ہمیں کچھ پریویلیج لوگوں میں شامل ہم نظر آتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمیں ایسی سہولت ملی ہوئی ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں اس کو، اور ایک فیلنگ سی ہوتی ہے اس میں، ہم کچھ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں کچھ تو ہم نے اچھا کیا ہے۔ بہرحال تو آپ دیکھیں کہ جو موتی کی بات ہوئی نا، موتی ہیں بکھرے ہوئے، تو آپ نے کبھی تسبیح کے دانے کو دیکھا ہوگا، کبھی ٹوٹا ہو تسبیح کا دانہ تو کیسے بکھرتا ہے نا، اور کیسے موتی اس کے جو ہے وہ حرکت میں رہتے ہیں، اور جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتے کافی دیر تک وہ حرکت میں ہی رہتے ہیں، ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو یہ جو لؤلؤاً منصور کہا جا رہا ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی مسلسل حرکت میں ہیں، یہ بیٹھے ہوئے نہیں ایک جگہ پہ کہ تھک کے بیٹھ گئے ہیں بہت ہو گیا، جیسے بہت سے ویٹرز ایسے بھی ہوتے ہیں نا، وہ آرڈر لے کے جا کے تھک کے کہیں بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم سے اب بھاگ دوڑ نہیں ہو رہی، بہت ہو گیا۔ تو یہاں پہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ مسلسل حرکت میں ہوں گے، وہ بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ مسلسل بھاگ دوڑ ان کی لگی ہوئی ہوگی۔ اب کیا سین بن رہا ہے؟ پیچھے ہم نے دیکھا سلسبیل، یہاں دیکھا آپ نے کہ سروسز، تو ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ یہ جنت ہے، یہ جنت کی خوبصورتیاں ہیں، اور یہاں پہ کیا ہو رہی ہے؟ یہاں پارٹی ہو رہی ہے نا، زبردست ہے نا یہاں پہ، کہ بالکل ایسے ہی لگ رہا ہے نا کہ یہاں پہ پارٹی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کر رکھا ہے یہاں پہ، اور ہم سب جو ہیں اس پارٹی میں شریک ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہاں لے جائے، ہم سب کو یہاں اس طرح کی جو ہے وہ ہمیں انجوائے کرنے کی جو ہے توفیق بھی دیں، اور اللہ تعالیٰ وہ جنت لکھ دے ہمارے لیے جہاں ہم جا کے سب کو اس طرح سے انجوائے کر سکیں۔ تو ایک وجہ جو ہے ہمیں اس ولدان المخلدون کی یہ بھی نظر آ رہی ہے ہمیں کہ جیسے چونکہ یہ مسلسل حرکت میں ہوں گے، اور ایک اور وجہ ہے کثرت کی وجہ سے، یعنی کہ بہت زیادہ ہوں گے یہ جو سروسز کر رہے ہوں گے، تو اس لیے بھی بہت زیادہ دانے بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یا موتی جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور جو ہے ہمیں اس کی وجہ ملتی ہے کہ ان کی اتنی زیادہ یطوفو کی تفسیر میں کہ یہ حسین اور صاف رنگت کی وجہ سے موتی کی طرح لگیں گے، یعنی کہ جنت کے جو خادمین ہیں وہ خود بھی اتنے حسین اور صاف رنگت کے ہیں، اتنے خوبصورت ہیں کہ اس وجہ سے یہ موتی کی طرح لگ رہے ہیں۔ اب دیکھ کتنی سارے ڈفرینٹ ڈائلیکٹس ہو گئے نا کہ ان کے موتی کی جو ڈسکرپشنز ہیں اس کے اندر کیا ہو گئی کہ مسلسل حرکت میں ہوں گے، سیپریٹ جو ہے وہ سروسز کر رہے ہوں گے، اسی طرح جو ہے وہ اپنی کثرت کی ان کی زیادہ ہوگی، پھر حسن خوبصورتی ان کی بہت زیادہ ہوگی، ان تمام وجوہات کی بنا پر یہ موتی کی طرح لگ رہے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سب سے کم درجے والے جنتی کے خادم کی تعداد جنت میں کتنی ہوگی، یہ سب سے کم درجے والا جنتی اس کی کتنے اس کے پاس خادم ہوں گے؟ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ کم سے کم تر درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے پاس 1000 خادم دوڑ بھاگ کر رہے ہوں گے۔ سوچیں گھر میں تو ہمیں ایک خادم مل جائے تو ہم اسی کی درگت بنا دیتے ہیں، ویسے سارے کام اس ایک سے ہی لے لیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا ہمیں بتا رہے ہیں کہ جنت میں جب ایک ایک شخص کے لیے 1000 خادم ہوں گے تو ہر کام کے لیے الگ الگ سیپریٹ خادم ہوگا، چائے ایک بنائے گا، کھانا ایک بنائے گا، کپڑے ایک استری کرے گا، آپ کے دوسرے کام دوسرے بھاگ بھاگ کے وہ ایک اور کر رہا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک کام کے لیے الگ الگ خادم ہوگا۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر نے یہی آیت تلاوت کی کہ تم دیکھو گے ان کے وہ لؤلؤ منصورہ کے وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور اتنے سارے آپ کے پاس جو ہے وہ سروسز کرنے والے ہیں کہ آپ کو کوئی کمی ہی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس آیت کے ذریعے سے کیا بتا رہے ہیں کہ جنت کی سروسز بھی زبردست ہوں گی، اور وہاں جانے والوں کو خوب زبردست طریقے سے نوازا جا رہا ہوگا، ہر طرح سے ان کو انٹرٹین کیا جا رہا ہوگا، اور کسی انٹرٹینمنٹ میں کوئی بھی کمی نہیں رکھی جائے گی۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم ذرا جنت کی اور ڈسکرپشن میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور جو زبردست مجھے بات نظر آئی تو میں نے کہا اس کو بھی شیئر کرتی چلوں آپ کے ساتھ، کہ جب اہل جنت میں جائیں گے، یعنی کہ ہم نے ان کا لباس، کھانا پینا، ان کے برتن، ان کے سب کچھ چیزیں تو دیکھ لی ہیں الحمدللہ، اب ہم ایک چیز اور دیکھ لیتے ہیں کہ جو جنت میں جانے والے لوگوں کی سب سے پہلی ضیافت کیا ہوگی۔
سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، سب سے پہلی انٹرٹینمنٹ کیا ہوگی ان کے لیے؟ صحابی رسول عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو کہتے ہیں کہ آپ سے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے ان سے پوچھا کہ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پوچھیے. تو انہوں نے عرض کیا کہ اہل جنت کی پہلی ضیافت کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا. مچھلی کا جگر، ہم نے تو مچھلی ہی دیکھی ہے ویسے ابھی تک، مچھلی کا جگر تو کبھی کھایا ہی نہیں ہوگا میرے خیال سے، نہ ہی اس کا مچھلی کے جگر کا ایک ٹکڑا دیکھا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا جو کہ انتہائی اچھا اور لذیذ ہوتا ہے. اسی سلسلے میں ایک اور روایت ہے ثوبان رضی اللہ عنہ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر تھا، ایک یہود کا ایک عالم آیا اور پوچھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک. وہ کہتے ہیں، وہ تو السلام علیک کہتے تھے نا، یا محمد کہتے تھے، یا رسول اللہ تو کہتے نہیں تھے. تو کہتے ہیں ثوبان کہ میں نے بہت ہی اس کو ڈانٹا کہ تم کس طرح سے جو ہے ایک طرح سے دھکا لگایا اس کو کہ تم کیوں جو ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ رہے ہو، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بس انہیں نام سے ہی پکارتے ہیں جو ان کے گھر والوں نے ان کو رکھا ہے. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد ہے اور یہ نام میرے گھر والوں نے ہی رکھا ہے. یہودی عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے کچھ پوچھنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کہ پوچھو، میری کہی ہوئی بات اگر آپ کو فائدہ پہنچائے گی کیا؟ تو اس نے بولا کہ ہاں میں بغور سنوں گا. یعنی کہ فائدہ پہنچائے گی، یعنی کہ وہ ایمان تو نہیں لائے گا، یعنی کہ جاننے کے باوجود بھی کہ آپ سچے نبی ہیں، مگر کہتے ہیں ہاں میں بغور سن لوں گا، یعنی کہ میں جان لوں گا کہ جو میں پوچھنے آیا ہوں کا جواب مجھے مل گیا کہ نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اس وقت ایک لکڑی سی تھی. آپ نے اس سے زمین کو کریدا اور کہا کہ پوچھیے. یعنی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی سی تھی جس سے آپ زمین کو کچھ کرید رہے تھے، تو آپ نے اسی ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے آپ پوچھیں، میں جواب دوں گا، آپ کو آپ کی نالج میں اضافہ ہونا ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ڈن. یہودی عالم نے عرض کیا جس روز زمین اور آسمان کو تبدیل کر دیا جائے گا لوگ کہاں ہوں گے؟ یعنی کہ جب ایسا ہوگا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ پل سے پہلے تاریکی میں ہوں گے. اس نے پوچھا سب سے پہلے پل کون عبور کرے گا؟ آپ نے فرمایا فقراء مہاجرین ہوں گے. اس نے عرض کیا لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں کیا تحفہ دیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا. اس نے پوچھا اس کے بعد ان کی کیا ضیافت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا ان کے لیے جنت کا ایک بیل ذبح کیا جائے گا جو جنت کے اطراف میں چرتا تھا. یہودی عالم نے پوچھا کھانے کے ساتھ ان کو پینے کو کیا پیش کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں جنت کے چشمے کا ایک پانی پینے کو دیا جائے گا جس کو سلسبیل کہتے ہیں. یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا. ساری باتیں جو اس نے پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی وہی سب کچھ فرما دیا جو اس کے ذہن میں تھا کہ یہ آنسر ہونا چاہیے. وہ جسٹ کیا کرنا چاہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنا چاہ رہا تھا یہ سچے نبی ہیں کہ نہیں، ان کے پاس سچی معلومات بھی ہیں کہ نہیں. پھر آپ دیکھیں فقراء مہاجرین کی بات کیوں آئی یہاں پہ؟ کیونکہ فقراء مہاجرین وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا. انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا، کوئی اپنے گھر سے کچھ بھی اٹھا کے نہیں لایا تھا. اور آپ دیکھیں دوسری چیز جو یہاں پہ غذا کے طور پہ پتہ چلتی ہے ہمیں کہ مچھلی کا گوشت، تو مچھلی کا گوشت تو ویسے نفع مند ہوتا ہی ہے، فائدہ بخش ہوتا ہی ہے ہم سب کے لیے، مگر خاص طور پر مچھلی کے جگر کا اضافی ٹکڑا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ساری ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیقات ثابت کر رہی ہیں اس بات کو کہ یہ دل کو بہت تقویت دیتا ہے اور بہت سے دل کے افعال میں بہت بہتری لاتا ہے، جوڑوں کے دائمی درد کو کم کرتا ہے، جلد کی سوزش دور کرتا ہے، نیز دماغ کو بہت تقویت پہنچاتا ہے. یعنی کہ یہ ایسی چیز ہے جو اتنی فائدہ مند ہے، مگر ہمارے ہاں ہم تو صرف مچھلی کا گوشت ہی کھا رہے ہوتے ہیں، مچھلی کے پیٹ کی ساری جو چیزیں ہیں نکال کے اس کو تو ہم پھینک دیا کرتے ہیں اور ہم اس کے جگر کو نہیں کھا رہے ہوتے جو مچھلی کے اندر ہوتا ہے موجود. بہرحال کہتے ہیں کہ ان کھانے پینے اشیاء کو کھانے کے لیے اہل جنت کو کسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. یعنی کہ اہل جنت بہت ہی آرام سے کھا رہے ہوں گے. اس وقت جو ہے نا ہماری وہ جیسے آج دنیا میں ہم مچھلی کھانے کے لیے بہت سے لوگ مجھ جیسے بھی ہوں گے اس کے اندر کہ جب فش کھانے کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں فش میں اسمیل تو نہیں آ رہی کہیں، اور فش اچھی مزے کی ہے، میٹھے پانی کی ہے کہ کھارے پانی کی ہے. یعنی کہ ہم اتنی انکوائری کر رہے ہوتے ہیں فش کھانے سے پہلے، فرائیڈ ہے تو کھائیں گے یا شوربے والی ہے تو کھائیں گے. یعنی اتنی ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر بہت سے کانٹے زیادہ تو نہیں ہے کہیں اس کے اندر، اور کانٹے ہوں گے تو نہیں کھائیں گے، کانٹے کم ہونے چاہیے. تو ہم نے اتنا کچھ اس کے اندر فش کے کھانے سے پہلے ہی سوچ لیتے ہیں سب کچھ.
اور یہاں دیکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ جو بھی جنت میں کھانے کے لیے دیں گے جنتیوں کو، وہ جنتی بہت بآسانی سے کھا رہے ہوں گے، اس میں کوئی شکایت ان کو نہیں ہوگی، کوئی اس کے اندر پسند ناپسند کا شائبہ تک نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں کوئی ایسی چیز ہوگی ہی نہیں جو ناپسند ہو۔ یعنی کہ دنیا میں آپ اس کو ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ مچھلی کا جگر تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، کھانا تو بہت دور کی بات ہے۔ مچھلی کا گوشت ہی کھانے میں ہمیں اتنی زیادہ جو ہے وہ تکلیفیں اس میں موجود ہیں کہ پسند آئے گا نہیں آئے گا، اور پتہ نہیں کیا کیا اسمیل ہوگی نہیں ہوگی، مگر یہاں کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت میں کوئی دقت ہی نہیں ہوگی کسی کی چیز کو کھانے کے اندر۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جنت میں کوئی شخص جنت کا پرندہ دیکھے گا اور کھانا چاہے گا اس کو، تو وہ پرندہ بھنا بھنایا اس کے سامنے آ جائے گا، یعنی کہ دل اس کا کرے گا کاش یہ پرندہ، یہ کاش اس کا گوشت کھانے کو مل جائے مجھے، سوچے گا ایون کہ مجھے اس کا گوشت کھانا ہے، تو وہ بھنا بھنایا ہوا اس کے ہاتھوں میں اس کے پاس آ جائے گا۔ تو ہم دیکھیں یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں جانے والوں کو جو کھانے کو چیزیں دی جائیں گی، وہ دنیا میں چھوٹی سی ان کے لیے نا ایک ان کو نو ہاؤ کرا دی گئی ہے، تاکہ وہاں پہ فیملیرٹی ہو تھوڑی سی، تو ان کو بالکل ہی ایسا نہ لگے کہ یہ چیز تو کبھی دنیا میں سنی نہیں تھی، دیکھی نہیں تھی، کھائی نہیں تھی، تو یہاں پہ کیسے ٹیسٹ کریں گے، تو ایسا کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوگا الحمدللہ۔